الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you will be safe and sound. So, خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جمع القرآن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کریم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح لکھا کرتے تھے، کس طرح اس کی کلیکشن ہوئی، کس طرح اس کو محفوظ بنایا گیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس چیزوں سے اس کو لکھا کرتے تھے، کون لکھتے تھے. تو یہ سارے باتیں میں آپ کو پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں. اب یہ جو ٹاپک ہے یہ اس بارے میں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، تو اس زمانے میں قرآن کریم کو ایک مرتبہ پھر ایک مصحف میں، ایک مصحف الامام میں، ایک بڑے مصحف میں، ایک ماسٹر کاپی کی صورت میں لکھا گیا اور اس کی کاپیاں بنائی گئی. تو وہ ان کے اسباب پڑھیں گے کہ اس کے لیے کیا اسباب بنی، ایسی کیا کنڈیشن بنی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس پر مجبور ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ اس کی خصوصیات یعنی فیدرز بتائیں گے کہ اس مصحف کی کیا خصوصیات تھی. اور تیسرا اس کا طریقہ بتائیں گے کہ اس کو کس طرح انہوں نے مدون کیا اور کنہوں نے کیا ہے اور کن شرائطوں کے ذریعے. تو شروع کرتے ہیں. انتقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہو گئی الی جوار اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، بعد ان ادى الرسالات وبلغ الامانہ. کس چیز کے بعد؟ امانت کی تبلیغ کے بعد. جو امانت تھی، جو قرآن کریم کی جو امانت تھی، دین کی جو امانت تھی، وہ ہم تک پہنچائی گئی. پھر کیا ہوا؟ وتولى الخلافة بعده ابو بکر، پھر ابو بکر متولی بن گئے خلافت کے. وارضاه وقد وجهته في خلافته خطوب جسمیت و شدائد عظیم. حضرت ابوبکر کو اپنے خلافت میں بہت کچھ فیس کرنا پڑا. ایک طرف پہ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، دوسری طرف پر نبوت کا دعویٰ ہو گیا. تو یہ جو کاؤنٹر پرابلمس تھے جو کنزیکٹیولی آ رہے تھے حضرت ابوبکر کے زمانے میں، تو بہت ہی وہ مصروف رہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، انتہائی ہی شدت کے ساتھ وہ مطلب ان کا زمانہ اسٹرک تھا. پولیٹیکلی کنڈیشن جو تھی صحابہ کی، اس مسلمانوں کے اس وقت بہت خطرناک تھی. تو کیا ہو گیا کہ مسلمۃ الکذاب کے ساتھ، جو کہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ ایک جنگ ہو گئی جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، غزوۃ یمامہ. اس میں تقریباً 70 صحابہ حافظ القرآن شہید ہو گئے. تو جب یہ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے اور کہاں فدخل علی ابی بکر پر داخل ہو گئے، یعنی وہ آ گئے. فوجدہ فی حزن و علم، اور اس کو حزن اور علم میں پایا. اچھا. فاشار علیہ ان یجمع القرآن خشیۃ الضیاع بموت الحفاظ. تو بکر کو کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ خلیفہ ہے تو بطور خلیفہ آپ اس قرآن کی جمع کریں، قرآن کو آپ جمع کریں اور اس کی ایک کاپی بنائیں، اس کو پبلش کریں. حافظ قرآن جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا ہوگا، اس نے کیا جواب دیا؟ فتردد اولا. تو اس نے کیا کہا؟ تردد کیا. اس نے کہا نہیں یار، میں ایسا کام کیسا کر سکتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے اصرار کیا تو وہ مان گئے. اور پھر انہوں نے حضرت زید سے کہا کہ وعرض علیہ الامر، اور اس کو اس امر اور یہ رسپانسبلٹی دی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر وہ بیت مسجد نبوی کے جو ریسپشن ہے اس میں بیٹھ جائے اور لوگ آپ کے پاس قرآن لے کے آئیں گے، اور شرائط بتا دی کہ ان شرائط کے ساتھ قرآن قبول کرو. وہ شرائط ہم ابھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید کو کیا کیا، اس کو یہ کام سونپ دیا. پھر کیا ہوا آگے؟ اب دیکھو، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جو کہ امام بخاری نے نقل کی ہے. اس میں یہ ہے، اس میں بھی سیم یہی مسئلہ ڈسکس نقل ہوا ہے، لیکن الفاظ مختلف ہے. کہ حضرت جنگ یمامہ ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے اور ان سے کہا کہ قرآن کو جمع کرے. تو حضرت عمر کو
حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر حضرت عمر نے اصرار کیا تو وہ مان گئے. بس یہی مسئلہ انہوں نے کیا ہے، لیکن اس میں کیا ہوا ہے کہ تھوڑا الفاظ مختلف ہے. ٹھیک ہے، باقی پرابلم جو نقل ہے وہ وہی ہے. اچھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فلم یزل یراجعونی حتی شرح صدری، بس یہ وہی تقریباً ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایٹ دی اینڈ ایک مسئلہ ڈسکس ہوا ہے جو کہ میں بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اچھا، اب اچھا قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات ہوئے ہیں. قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات ہوئے ہیں جس کا اب ہم جواب دیں گے جمع القرآن کے حوالے سے. ایک سوال یہ تھا کہ لماذا تردد ابو بکر عن جمع القرآن مع انه شيء حسن او امر بوجه السام. حضرت عمر یوجب الاسلام. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی جمع سے کیوں تردد کر رہے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس تردد کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اس کا جواب ہم دیں گے. والجواب عن ذلك، جواب اس کا یہ ہے، ان ابا بکر رضی اللہ عنہ خشى ان يتساهل الناس في استظهار القرآن وحفظه غيبا ويعتمد على وجوده في المصاحف. حضرت ابوبکر سوچتے تھے کہ جب میں لوگوں کو قرآن کو ایک کاپی کی شکل میں دوں گا پبلش کر کے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو لوگ اس پر زیادہ اعتماد رکھیں گے بجائے اس کے کہ وہ اپنے حافظوں پر رکھتے ہیں اور جو میموری ان کے ساتھ ہے اس سے قرآن پڑھتے ہیں. اور ظاہری بات ہے حافظے سے قرآن تو مضبوط ہوتا ہے بجائے کاپی کے یا اس کے نسخے کے یا مصحف سے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں لوگوں کو یہ طریقہ بتاؤں گا تو یہ دوسرا افضل جو ہے، یہ جو موسٹ اوتھینٹک ہے، یہ طریقہ لوگوں سے رہ جائے گا. لوگ پھر حافظے پر، آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگ حافظے پر اتنا وہ نہیں کرتے، زور نہیں لگاتے، بس لکھتے ہیں یا موبائل میں نوٹ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہو گیا، وہ قرآن کریم وہ اس کو پھر آپ تو حافظے میں جب نہیں رہے گی تو پھر اس میں آپ غلطیاں بھی کریں گے، بہت کچھ کریں گے. تو حضرت ابوبکر نے یہ پوائنٹ پکڑ لی کہ لوگ پھر اس طرح ہوں گے. فتصحب نفوسهم، ان کی نفوس جو ہے وہ ضعف پکڑیں گے عن الحفظ، کس چیز پر؟ حفظ پر. وتصبح رغبتهم ضعيفة في حفظه واستظهاره، اور ان کی جو رغبت ہے وہ حفظ کی طرف اور استظہار کی طرف وہ کم ہو جائے گی. اعتمادا على انه مستر، اور اعتماد ہوگا کہ یہ چیز تو میرے پاس لکھی ہوئی ہے. وہ موجود فی المصاحب، اور موجود ہے مصاحب مطبوعہ میں پبلش جو ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس چیز میں تردد اختیار کی. اچھا، دوسری اس کی جو ریزن ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے، وبالناحیۃ اخری، ادر سائڈ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے، فإن ابا بکر كان رجلا وقفا عند حدود الشریعہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حدود شریعہ کا بہت خیال کرتے تھے، یعنی شریعت کے کاموں میں بہت ہی وہ سینسیٹیو تھے. تو وہ کہتے تھے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل نہیں کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کو پسند نہیں کرتے تھے تو میں کس طرح اس کو کر لوں. تو یہ بھی ایک ریزن تھی. لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اس چیز میں خیر ہوگی، اور یہ جو ہے نا قرآن کی جو ضیاء ہے، قرآن کی جو ضیاء ہونا ہے، اس کا ضائع ہونا ہے، یہ خدا نہ کرے کہ ہم سے ضائع ہو جائے. تو اس کو خیر نظر آ گئی اور انہوں نے اس چیز کا جمع کا حکم دے دیا. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری سوال اس پہ آتی ہے، لماذا اختار ابو بکر زید بن ثابت، زید بن ثابت کو کیوں چنا گیا؟ زید بن ثابت میں ایسا کیا تھا جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چن لیا؟ تو اس میں ہے کہ ان زید جو تھا قد اجتمع فيه من المواهب العظيمة التي تؤهله لجمع القرآن. اس زید رضی اللہ عنہ میں وہ ساری خصوصیات تھی جو کہ قرآن کی جمع کے لیے چاہیے تھی. وہ کون سی تھی؟ اذا كان من حفاظ القرآن، وہ حافظ قرآن میں سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ٹھیک ہے. ومن قطاب الوحی، وحی بھی لکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹر تھے وحی کے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اچھا، وشاهد العرض الاخر للقرآن في ختام حياته
وکان فوق ذلك معروفا بالشدة ورغی وجہ. اس کے اندر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخر یعنی آخری زندگی کے آخری حصے میں بھی موجود تھا یہ صحابی، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ اپنے شدید یہ امانت دار بھی تھے، متقی بھی تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں دینی استقامت بھی تھی، ٹھیک ہے، اور خوش بیانی، تیز فہمی، یہ ساری بالنبوع والزکا. زکا کہتے اس کو، زکاوت کو، یعنی انٹلیکچوئلٹی. اس لیے انٹلیکچوئل بھی تھے، عاقل بھی تھا، تو اس وجہ سے. اور کیا ہے، تو یہ چند شرائط یعنی خصوصیات تھے حضرت ابوبکر حضرت زید کے اندر، اس لیے حضرت ابوبکر نے اس کو چنا. کہ کون کون سے تھے؟ کتاب الوحی تھا، حافظ وحی قرآن تھا، اور عزم الامانت تھا، شدت یعنی متقی تھا، کمال خلقی حسن اخلاق بھی تھا، استقامت دین بھی تھی، اور زکا اور نبوع اور عاقل بھی تھا، یعنی انٹلیکچوئل تھا. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ساری وجہ سے. چوتھا سوال یہ ہے کہ ما ہوا مقصود حضرت ابوبکر حضرت زید کہتے ہیں اوپر کی روایت میں. آپ دیکھیں حضرت زید اس بخاری شریف کی روایت میں کہتے ہیں، ادھر آپ آ جائیے، یہ میں آپ کو بعد میں ڈسکس کریے، وہی مسئلہ ہے. اچھا، یہ جو ہے ادھر روایت ہے اس کی. قال زید فوالله لو كلفني نقلا جبلا من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به. حضرت زید کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر کسی پہاڑ کی وہ بوجھ ڈالی جاتی تو یہ بوجھ مجھے اس بوجھ سے آسان لگتی تھی جو مجھ پر ابھی آپ لوگوں نے جو ذمہ داری دی ہے. وہ کون سی ذمہ داری تھی؟ جمع القرآن کی. یعنی ایک بہت ہی رسپانسبل کام ہے، اور اس میں مجھے کسی قسم کی کوتاہی کی گنجائش بھی نہیں ہے. اگر ہو جائے تو اللہ نہ کرے، نہیں تو پوری امت کے لیے کل کا وہ بنے گا. تو اس میں حضرت زید نے کیا کیا، یہی جو ہے نا یہ بات یعنی انتہائی ہی سینسیٹیو تھے اس معاملے میں. آپ اس کی سینسیٹیونیس کو دیکھ لیں اس جملے سے، ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ ما هو المقصود فی قول زید فی روایت بخاری کی روایت میں اسی روایت میں نیچے کہتے ہیں وَحَتَّى وَجَدْتُ آخر سورة التوبة مع ابی خزیمۃ لم اجدها عند غیرہ. یہ اس طرح ہوا ہے. اس سوال کا یہ مطلب ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے اور حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ تم ریسیپشن پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں سے قرآن ریسیو کرو، جتنے مصاحف لوگوں نے نوٹ کیے ہیں اور جتنے لوگوں کو یاد ہے وہ ریسیو کرو، لیکن ہر بندہ جب کوئی آیت لے کے آئے گا تو اس کے لیے دو ایویڈنس لے کے آئے گا، دو شاہدین، اور کہ یہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اور اس دو شاہدین سے مراد علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کتابہ والحفظ ہے، یعنی اس نے لکھی بھی ہوگی اور اس نے حفظ بھی کیا ہوگا، یہ دونوں. یا اس سے مراد شخص بھی ہے کہ دو شخص لے کے آؤ کہ وہ کہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. لیکن جب سورۃ توبہ کی آخری آیت آ گئی تو وہ صرف ابو خزیمہ نے لے کے آیا، صرف ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ لے کے آئے، اور حضرت ابو خزیمہ کے لیے گواہی قبول ہو گئی، کیونکہ یہ آیت من جملے سب صحابہ کو تقریباً یاد تھا. حضرت زید کو نفسی ہی بھی یاد تھا، لیکن لکھا ہوا نہیں تھا کسی کے پاس، صرف حضرت خزیمہ کے پاس تھا. تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت زید نے پھر قبول کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے ان زیدا لم یجدوا هذه الايه مکتوبا عند احد من الصحابہ، کہ صحابہ میں سے کسی کے ساتھ یہ مکتوب نہیں تھا بلکہ زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. تو یہ محفوظ اس وجہ سے نہیں تھا، لیکن جب یہ آ گیا تو انہوں نے حضرت خزیمہ سے یہ قبول کر دیا. اچھا، الحتۃ الرشیدہ فی جمع القرآن. جمع القرآن کو حتۃ الرشیدہ یعنی اس کو جمع کرنے کے طرز کیا تھے؟
اچھا تو اس میں کیا کہتے ہیں وقت انتجہ زید بن ثابت فی جمع القرآن حتۃ شدیدۃ فی آیت دقۃ وآیہ. میں نے آپ کو کہا کہ یہ انتہائی سینسٹیونیس سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. شدت رقی کیا کہتے ہیں یعنی انہوں نے دقت سے یہ بہت ہی قرآن کریم میں کیا کیا ہے کام کیا ہے. اور اس کے لیے مصدرین دو ہی مصادر انہوں نے چوائس کیے تھے. جو صدور الرجال میں تھا ما کان محفوظا فی صدور الرجال جو کہ لوگوں نے حفظ کی تھی وما کتب به بین یدی رسول اور جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امر دے کے لکھا گیا تھا. ٹھیک ہے ایک تو ہر کسی نے انڈیویجولی اپنے لیے ایک نسخہ تیار کیا تھا کہ ہم لکھیں گے نا. دوسرا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابی وحی سے لکھوائی تھی تو وہ ان کے لیے بہت اتھینٹک تھی کہ وہ جب لے کے آئیں گے تو انہوں نے اس کو نوٹ بھی کیا تھا. فلا بد ان يتصارف امران الكتاب والحفظ فلما بلغ. اچھا ایک حدیث میں جو میں نے آپ کو بار بار میں بتا رہا ہوں اس یہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ قدم عمر فقال من كان تلقى من رسول الله شيئا من القرآن فليأتي به وكانوا يكتبون على ذلك في المصحف والعصب وكان لا يقبل من أحد. اچھا یہ دیکھو اس میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان کیا صحابہ نے جو لکھوانے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس بھی قرآن کا کوئی بھی حصہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے لکھا ہو تو وہ ہمارے پاس لے کے آئے. ہوا وہ عصب پر کسی چمڑے ہڈی جس چیز پر بلی گئی ہو وہ لے کے آئے اور شہادین اپنے ساتھ لائے. دو شہادت اپنے ساتھ لائے شہادت اپنے ساتھ لے کے آئے تاکہ ہم اس کو قبول کریں. پھر کیا ہوا یہ آرڈر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر اور زید کو دیا تھا. ٹھیک ہے کہ وہ اقعد علی باب المسجد مسجد کے دروازے میں یا ریسپشن میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے اور انہوں نے اس طرح کے قال الصحابی. اچھا یہ صحابی کا قول ہے. ابن حجر نے بھی فرمایا ہے المراد بالشہادین شہادین یعنی دو گواہوں سے مراد کیا تھا الحفظ والکتابہ لکھنا اور یاد کرنا کہ لکھا بھی ہے یاد بھی ہے تو یہ مراد تھا. وقال صحابی نے کیا انہا شہادین علی ان ذلک مکتوب کتبہ بین یدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرا بندہ جو میرے پاس آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا گیا ہے اس سے ہم نے ہماری موجودگی میں یہ لکھا گیا ہے تو وہ اس بات پہ شہادت دے دے تو اس کو کہتے ہیں شہادین. سو گائز یہاں پر آج کا سٹاپ کرتے ہیں لیکچر کو. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ریوائز کروں کہ جمع القرآن فی عہد ابوبکر میں کس طرح ہوا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جمع القرآن ایک تو اسباب ہم نے نہیں پڑھے اسباب انشاءاللہ بعد میں پڑھے صرف یہ چھوٹا سا سبب ہم نے پڑھ لیا کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کے بہت حفاظ کرام کے شہید ہو گئے جس کی وجہ سے عمر نے ابوبکر کو مشورہ دیا. پھر وہ تردد میں پڑ گئے. کیوں تردد میں پڑ گئے اس کے دو وجوہات ہم نے بیان کیے. پھر انہوں نے آخر میں انہوں نے حکم بھی دیا اس کو لکھنے کی. پھر سوالات ہو گئے کہ حضرت عمر نے حضرت زید کو کیوں سلیکٹ کیا تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتایا کہ خصوصیات کیا تھی اس کے اندر. پھر اسی طرح تیسرے سوال میں بھی ہم نے ڈسکس کی کہ اس سے کیا مراد ہے حضرت خزیمہ سے کیوں انہوں نے ایک ہی گواہی پر قرآن کریم کو سورۃ توبہ کی آخری آیت جو کہ صرف یہ آخری آیت ایک کی گواہی پر قبول کیا گیا تھا. تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آیت من جملہ صحابہ نے حفظ کیا تھا لیکن لکھا ہوا نہیں تھا کیونکہ حضرت عمر نے یا حضرت ابوبکر نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جو کہیں گا جو دو شہادت لے کے آئے گا قرآن کی اور وہ بھی یہ ہے کہ الکتابہ والحفظ کہ جو کتابت اور حفظ سے انہوں نے کیا ہو اس کی ایویڈنس لے کے آئے گا اپنے پاس. ٹھیک ہو گیا. سو گائز ان the next lecture we will discuss the causes of Jam al-Quran in the Abu Bakr era and its period. Thank you. See you in next lecture.